اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اور بڑے سے بڑے گناہگار لوگوں کو بھی اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ پھر خاص کر کے لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العزت سب کی طرف نظر کرم فرماتے ہوئے سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن چار ایسے بدبخت ہیں کہ اس رات ان چار لوگوں کی طرف اللہ رب العزت نظر کرم نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو بہت اہم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چار گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے اندر آپ مبتلا ہو تو آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے، اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم رہ جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو مکمل دے کہ اگر آپ کے اندر یہ گناہ ہے خدا نخواستہ تو آپ ابھی سے توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ محروم رہیں۔ نمبر ایک، جس کی اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات بھی مغفرت نہیں فرماتے، وہ شخص ہے کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے۔ شراب کا عادی یعنی کہ ایک آدمی ہوتا ہے کبھی کبھی شراب پی لی، کبھی توبہ کر لی، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے عادت بنا لی، وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر ایسے شخص کے اللہ رب العزت جو ہے وہ مغفرت نہیں فرماتے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ہے تو آپ ابھی سے توبہ استغفار کریں اور اس لعنت کو آپ چھوڑیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ نمبر دو، وہ شخص جس کی مغفرت اللہ رب العزت اس بابرکت رات بھی نہیں فرماتے، والدین کا نافرمان۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے والدین کی نافرمانی، والدین کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ والدین کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، والدین کے سامنے اف بھی مت کہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت عام ہو گیا کہ آج کل جو والدین ہیں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے سامنے چکھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ ہے۔ تو لہٰذا والدین کا احترام کریں، والدین کو کبھی ناراض مت کریں۔ جن لوگوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوئے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کئی ایسے لوگوں کو کہ جن کے والدین نے ان کو بد دعا دی، دنیا کے اندر ایسے ذلیل ہوئے کہ پھر سر نہیں اٹھا سکے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ ترقی کریں تو اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ اگر آپ اپنے والدین کو راضی رکھو گے تو آپ یقین جانیں، اگر آپ ان سے دعائیں لو گے تو آپ یقین جانیں آپ پتھر کو ہاتھ لگاؤ تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ اس لیے والدین کو ناراض مت کرو، اس سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتا ہے اور اس بابرکت رات میں اسی شخص کی مغفرت بھی نہیں فرماتے۔ نمبر تین، جس شخص کی مغفرت نہیں فرماتے اللہ رب العزت، وہ شخص جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ اور یہ کینہ رکھنا بہت عام ہے، یعنی اپنے دل کے اندر میل رکھنا، دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے آدمی کے لیے میل رکھنا، کینہ رکھنا، یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن اللہ رب العزت کے نزدیکی کتنا بڑا گناہ ہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا اپنے دل کو صاف رکھیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کے لیے اپنے دل کے اندر میل کچیل نہ رکھیں، بلکہ معاف کرے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے۔ جو اس دنیا میں کسی کو معاف کرے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اس کو معاف کرے گا کہ چلو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو لہٰذا کوشش کرے کہ اپنے دل کو صاف رکھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر جو آخری شخص ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو دیکھا گیا کہ ایک انصاری صحابی آئے، دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، دوسرے دن پھر وہی صحابی تشریف لائے، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے کہ یہ کون خوش قسمت ہے، تو پھر دیکھا کہ وہی آدمی ہے جو تشریف لا رہا ہے، ایک انصاری صحابی ہے۔ تو تینوں دن وہی شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو پھر صحابہ نے جب ان سے معلومات کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان سے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی خاص عمل نہیں ہے، میں فرائض ادا کرتا ہوں، باقی کوئی خاص میرا عمل نہیں ہے، لیکن البتہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، میں اپنا دل سب کے لیے صاف رکھتا ہوں۔
رات کو جب سوتا ہوں سب کو معاف کر لیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اتنا بڑا عمل ہے اپنے دل کو صاف رکھنا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو لہٰذا اپنے دل کو میلا نہ رکھیں، سب کے لیے صاف رکھیں۔ نمبر 4 وہ شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا شخص، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ان کے ساتھ دعا سلام بھی بند کر لیتا ہے، ان کے آنا جانا بھی بند کر دیتا ہے، غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے کسی کے ساتھ ناچاکی ہوئی تو آپ پہل کریں، آپ ان سے صلح رحمی کریں، آپ ان کے ساتھ دعا سلام کریں، آپ ان کو تحفے تحائف بھیجیں، آپ ان کو دعوتوں پر بلائیں۔ اگر وہ آپ کو نہ بھی بلائے تو آپ پھر بھی ان کو بلائیں، اگر آپ کو تحفہ نہ بھیجے تو آپ ان کو تحفہ بھیجیں۔ وہ اس سے جو ہے ان کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی، کوئی گھٹے گی نہیں، اور اللہ کی نظر میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور ایسے شخص جو صلح رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ صلح رحمی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اور 3 دن سے زیادہ ہو جائے اور ایسا شخص اس حالت میں مر جائے تو یہ شخص ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو لہٰذا قطع رحمی یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر مسلمانوں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے، قطع تعلقی سے بالکل اب اجتناب کرے۔ تو یہ 4 ایسے لوگ ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر ان 4 گناہوں میں سے آپ کسی ایک گناہ کے اندر مبتلا ہے تو آپ ابھی سے توبہ استغفار کریں، تاکہ رمضان مبارک کی اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، اور پھر خاص کر کے لیلۃ القدر کی رات سے پہلے آپ اپنے آپ کو جو ہے ان گناہوں سے بچائے اور توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔